اور اس طرح کے بے شمار شبہات آپ کے سامنے وہ لائیں گے، منکرین حدیث بھی لائیں گے، اقامت دین والے کہ حکومت سب سے پہلے، ہاں چلو مل کر کے حکومت بناتے ہیں، ہاں شرک کرنے والا شرک کرو، قبر پہ جانے والا قبر پہ جاؤ، وہ کرنے والا تعویذ پڑھنے والا تعویذ پڑھو، یہ کرنے والا یہ کرو، آؤ حکومت بناتے ہیں۔ جائیں گے ہم قرآن کی طرف، جائیں گے ہم حدیث کی طرف، جائیں گے ہم سلف کے طریقے کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہی ہمارا طریقہ، کوئی بھی آئے ہمارے سامنے، کوئی بھی آئے تو یہ ایک بنیاد قرآن، دوسری بنیاد حدیث ان کی ہوتی ہے، ضعیف حدیثیں بھی لاتے، صحیح حدیثیں بھی لاتے اور اپنا مفہوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے، اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے ان کے پاس؟ قصے کہانیاں، اور قصے کہانیوں کو آپس میں ایسے بیان کرتے ہیں جیسے شریعت کی دلیلیں ہوں اور خوش ہوتے ہیں۔ آپ کبھی قصوں کی محفل میں بیٹھیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قصہ سنا رہا ہے، قصہ گو، اور دوسرا کتنا اچھا بول رہے نا، دیکھو خوش ہو رہے ہیں، قصے، ممبروں اور محرابوں سے قصے، کلمہ کا فضائل ثابت کرنے کے لیے قصے، درود کے فضائل ثابت کرنے کے لیے قصے، خواب، حضرت نے خواب میں دیکھا، حضرت کو الہام ہوا، حضرت کو کشف ہوا، دعویٰ کا ہے قرآن حدیث پہ عمل کرنے کا، ہر جماعت کا دعویٰ، لیکن اس کے بعد سائیڈ میں دروازے کھلے ہوئے۔ لیکن سلفیت کیا ہے؟ کتاب و سنت، کتاب و سنت، صرف کتاب و سنت بس، اور اس کو سمجھنا اس دور کے مطابق جس دور میں قرآن نازل ہوا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہاں قصے تھے، کشف تھا، الہام تھا، خواب تھے، کچھ نہیں۔ یہاں تو دیکھیے ایک حضرت فرماتے ہیں، میں نے سنا تھا، بس ختم کر رہا ہوں، میں نے سنا تھا کہ جو کوئی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کسی پہ بخش دے تو وہ جہنمی ہے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ اس پر مجھے تردد تھا، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تردد تھا، یعنی پھر بھی میں نے اپنے نصاب جمع کر لیے 70,000 کے پڑھ کے۔ الفاظ میں کچھ ہیر پھیر ہو سکتا ہے بھائی، حافظ نہیں ہوں میں اس کتاب کا۔ مجھے پتا چلا کہ ایک لڑکا، ایک نوجوان جس کو کشف ہوتا ہے، جنت جہنم کا بھی کشف ہوتا ہے، وہ لڑکا محلے میں ایک دن ہمارے آیا، میں نے اس کی کھانے پہ دعوت کر دی۔ اب یہ دیکھیے حضرت بتا رہے نہیں کہ 70,000 کی تعداد انہوں نے کہاں سے سنی تھی، ضرورت کیا ہے ہم کو؟ قصہ ہے، دین ہے، کہانی ہے، شریعت ہے کہ نہیں؟ اب وہ لڑکا، اس کو میں نے اس کی دعوت کر دی، اچانک وہ کھانا کھانے جب بیٹھا اچانک چیخنے لگا، چچا جان میں اپنی ماں کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ واہ کیا بات! میں نے چپکے سے وہ نصاب جو میں نے جمع کیے تھے اپنے لیے، ان میں سے ایک نصاب اس کی ماں کی طرف بخش دیا۔ ہم لوگ بہت رہے اس لائن میں بھائی، قبروں کی کھاکے کھائے، فاتحہ کیے، قوالی گائے، یہ اکشنا بخشنا آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اب کمپیوٹر کا دور تو تھا نہیں بھائی، کٹ پیسٹ، کاپی پیسٹ، کٹ پیسٹ، ایسا تھا نہیں، ادھر سے پڑھا ادھر بخش دیا۔ اب وہ حضرت فرماتے ہیں کچھ دیر بعد وہ لڑکا حشاش بشاش ہو گیا اور کہا، چچا جان میں اپنی ماں کو جنت میں پاتا ہوں۔ تو ادھر کیا ہونے والا بھائی؟ وہ قیامت کا دن، اس دن کیا ہونے والا ہے؟ سب تو ادھر ہی ہو جا رہا ہے۔ اور صحابہ کو حضرت کے نسخہ پہلے پہنچا دیے ہوتے یا پہنچ جاتا تو سب کو ٹرانسفر کرا لیتے۔ بتائیے، کسی صحابی نے بیٹھ کے جنت جہنم نہیں دیکھی، لیکن یہ حضرت بیچارے نوجوان دیکھ رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ اخلاق تو بہت اچھے ہیں ان کے، لے لیں ان کی تعلیمات کو؟ بولو نہیں، اس لیے کہ سلف، یہ سلفی طریقہ نہیں، قصہ کہانی۔ فرماتے اس سے مجھے دو چیزیں معلوم ہوئی۔ کہاں سے معلوم ہوئی حضرت؟ کتاب سے، سنت سے، سلف سے۔ ایک تو 70,000 کی حقیقت مجھے معلوم ہو گئی، کیسے معلوم ہوئی؟ کچھ دلیل تو دو۔ اور دوسرے وہ بچے کو کشف ہوتا ہے، اس پر بھی مجھے یقین ہو گیا۔ اور آگے پھر صاحب کتاب لکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہے صوفیہ کے ہمیں دیکھنے ملتے ہیں۔ دلیل دیکھیے،